احسن اقبال صاحب آپ بریک سے پہلے کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے. یقیناً ہم سب کے خلاف چلنے چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی ترقی کیوں کی ہے. شہباز شریف صاحب نے اگر میٹرو ٹرین بنائی جو کہ پشاور میں جس کی نقل مارنے پہ یہ مجبور ہوئے تو مقدمہ بنائیں. اگر انہوں نے میس ٹرانزٹ ٹرین یہاں پہ چلائی ہے جو کہ آج سے بہت پہلے دوسرے صوبوں میں بھی چلنی چاہیے تھی, ملک کے اندر چلنی چاہیے تھی. دیکھیے آج کراچی کے جو مسائل ہیں ان میں ہر کوئی مانتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر جب تیزی سے پھیلا اس میں کوئی میس ٹرانزٹ کا بندوبست نہیں کیا گیا, اس سے ٹرانسپورٹ مافیا نے جنم لیا, اس سے اور کئی چیزوں نے. لیکن یہ کام تو پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے تھا نا وہاں پہ. مقصد یہ ہے کہ یہ ہر صوبائی دارالخلافے میں ہونا چاہیے تھا. ہم نے اگر وہاں پہ میس ٹرانزٹ بنائی, یہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ سبسڈی جائے گی. آپ لندن, نیو یارک, دنیا کی کوئی میس ٹرانزٹ نکال لیں وہ سبسڈی پہ چلتی ہے, اس لیے کہ اس کی جو اصل گین ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے پیسنجر سڑکوں سے نکال رہے ہیں, آپ کتنا ٹریفک کنجیشن کم کر رہے ہیں, آپ کتنی پولوشن کم کر رہے ہیں. جب اس ساری چیزوں کو آپ فیکٹر ان کریں گے تو اس کی پازیٹیو ویلیو آ جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اس لیے مقبولیت کم ہو رہی ہے کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, سڑک ٹوٹی ہوتی ہے, صفائی نہیں ہوتی ہے, صوبائی حکومت کی جو محکمے ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. جب ایک آدمی بازار میں سبزی لینے جاتا ہے, جب وہ آٹا لینے جاتا ہے, جب وہ چینی لینے جاتا ہے, جب وہ بجلی کا بل دینے جاتا ہے, جب وہ گیس کا بل جمع کرانے جاتا ہے, جب وہ روزگار تلاش کرنے جاتا ہے, یہ سب چیزیں تو وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے نا. تو وہ بڑی ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں ان کو عمران خان. ایک چھوٹا سا رسپانس کیجیے گا. جی فواد صاحب. میں یہ کہتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ, چونکہ احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر رہ چکے ہیں, دنیا بھر میں جہاں پہ یہ منصوبے لگتے ہیں نا, لندن کے پیسے لندن سبسیڈائز کرتا ہے. یہ نہیں کہ پورا یو کے کا پیسہ آپ لندن میں لگا دیتے ہیں. یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ پورا جیلم کا, نارووال کا, گجرانوالہ کا, ملتان کا, لودھرا کا پورا پیسہ اٹھا کے آپ نے اپنے حلقے میں لگا دیا. اس کی وجہ سے ہمارے جگہوں کے اوپر کوئی ترقی نہیں ہوئی. ہمارے بیڑا غرق کر کے شہباز شریف صاحب کو نیب نے گرفتار کیا, کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, پھر وہ رہا ہو گئے. تو کیا لگتا ہے یہ جو اب پلاننگ کی بات ہے نا, وہ رہا تو یہاں پہ اور بڑے بڑے ہو گئے. وہ تو کیس ان کے خلاف کون سا جھوٹا ہے, ایک لفظ ان کے خلاف کیسز بالکل سچے ہیں. میں فضول بات ہے کہ جھوٹے کیس ہیں, کس کو پتا کہ آپ گرفتاری میں خود گرفتاری بھگت کے آیا ہوں, کوئی چیز نہیں نکلی. ان کے ایک کولیگ ہیں میرے خلاف 1.5 سال پہلے الزام لگایا تھا کہ میں نے 50 یا 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کمیشن کک بیک لیا, اور انہوں نے موصوف نے کہا تھا کہ میں جی آئی ٹی بنانے جا رہا ہوں. آج 1.5 سال ہو گیا ہے, جے بھی نہیں بنی جی آئی ٹی. آپ نے اے پی سی اناؤنس کر دیا, دوبارہ گرفتاری کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے نہیں, گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. اگر یہ جھوٹے کیس بنائیں گے اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا, ہم سرخرو بھی ہوں گے جیسے پہلے ہو رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ انہوں نے کراچی کی گرین لائن اور لاہور کی اورنج لائن کو اس وجہ سے تاخیر میں ڈالا کہ ان سے بی آر ٹی نہیں بنی. آخری سوال میرا, فواد صاحب چھوٹا سا جواب دیجیے گا. اگلے ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, کیا اس میں ایف اے ٹی ایف پہ حکومت اور اپوزیشن مل کے قانون سازی کرے گی, یا اپوزیشن جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی؟ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم تو انشاءاللہ اس کو پاس کرائیں گے. اگر اپوزیشن کی مرضی ہے, اگر وہ ہندوستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو ووٹ نہ دیں. اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے وزیر خارجہ کا خط پڑھیں جس میں انہوں نے اپوزیشن کی تعریف کی ہے. لیکن ایک بار میں پھر کہوں گا, اگر یہ فیٹف کے نام کو غلط استعمال کر کے کوئی کالا قانون لے کر آئیں گے, ہم اس کی اسمبلی میں بھی مخالفت کریں گے اور اسے عدالت میں بھی چیلنج کریں گے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب. بہت اہم گفتگو ہوئی ہے, لیکن میں آخر میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ یہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں اختلاف کرتی رہتی ہے, لیکن اختلاف کی بنیاد پر یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور فلاں کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف چلتا رہتا ہے, لیکن کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرنا چاہیے.